دو سالات کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری ہر خطا سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، پروردگار عالم جل جلالہ کی ذات ہر عیب، نقص اور کمی سے پاک ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کی ہر صفت، ہر خوبی بے مثل اور بے مثال ہے۔ رب ذوالجلال کا رحمان اور رحیم ہونا یہ ایسی عظیم مثالیں ہیں، صفات ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں بار بار کیا گیا ہے۔ جملہ مخلوقات کی جو رحمت کی کیفیت ہے، رب ذوالجلال کی شان رحمت اتنی عظیم ہے کہ ساری مخلوقات کی اگر اس خوبی کو بیان کیا جائے تو رب ذوالجلال کی اس خوبی سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ کی یہ شان، اللہ کی رحمت لامحدود ہے، بے انتہا ہے، اس کو کوئی اپنے الفاظ میں نہ قید کر سکتا ہے، نہ اس کی حدود کو بیان کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ سے جملہ مخلوقات جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے۔ بحیثیت انسان ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا وجود رب ذوالجلال کی رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں انسانی وجود عطا فرمایا، کامل الاعضاء بنایا، ہر قسم کی معذوری سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے بدن سمیت دنیا کی ہر ایک نعمت وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور قیامت کے دن کامیابی، جنت میں داخلہ، یہ بھی رب ذوالجلال کی رحمت پر منحصر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے
سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن ینجی احدا منکم عملہ، کہ تمہارے اعمال نجات کے ضامن نہیں ہے، اعمال کی وجہ سے انسان کی نجات نہیں، یعنی اعمال پر ناز نہ کرو کہ 5 وقت کے نمازی بن گئے سمجھو کہ جنت پکی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے تو جنت پکی ہے۔ کہا اعمال پر ناز نہ کرو، اعمال تو اللہ کی برکت کا سبب ہیں، اور اللہ کی برکت اللہ کی رحمت کا سبب ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی انسان نے جنت میں جانا ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم نے اپنی نالائکی اور سستی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو خود سے دور رکھا۔ گھریلو حالات سے لے کر شہری اور ملکی حالات تک بے یقینی کی کیفیت غالب ہے، اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، خوف ہے۔ آنے والے دن کے حوالے سے مختلف قسم کی منفی سوچیں انسان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اپنے رب کے فضل و کرم کے لیے اپنے دامن مراد کو پھیلائیں، اللہ سے اس کے فضل کی بھیک مانگیں، اس کے کرم کی التجا کریں، تاکہ ہمارے بگڑے حالات بھی سنوریں، ہماری برزخی زندگی بھی بہتر بنے، اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنی اسی رحمت کی برکت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ احباب گرامی، آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے اسباب کے بیان میں ہے کہ بحیثیت مسلمان مجھے اللہ کی رحمت چاہیے تو میں کون سا طریقہ اختیار کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کر مجھے اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی جل شانہ مسلمان کی جن خوبیوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے ان میں ایک مسلمان کا نرمی اختیار کرنا ہے، برداشت سے کام لینا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، جسے ہمارے عرف میں رواداری کہا جاتا ہے کہ انسان جائز حد تک گنجائش نکالے، نرمی کا مظاہرہ کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے۔ یہ ادا رب ذوالجلال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں اس بندے کو کہ جو خریداری میں، فروخت کرنے میں اور اپنے معاملات میں تقاضا کرنے میں نرمی کا اظہار کرتا ہے، الفاظ کا چناؤ، سامعین کے مقام اور مرتبے کا لحاظ، بڑوں کا ادب، تعظیم، چھوٹوں پہ شفقت، جس بندے کا یہ مزاج ہے رب ذوالجلال اس بندے پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے
رازدان صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلی جو قومیں گزر گئیں ان میں سے ایک شخص کی موت کا وقت تھا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق روح قبض کرنے کے لیے جب اس بندے کے پاس پہنچا تو اس بندے نے، فرشتے نے اس بندے سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہیں اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر آتی ہے؟ اب اس شخص نے بڑی ہی کم مائگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی موجود ہے کہ یہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے کسر نفسی سے کام لیا، اللہ کے حضور اپنی لاچارگی کا اظہار کیا، اپنے کسی عمل کو بطور دلیل سامنے نہیں رکھا کہ ہاں میں تو وہ ہوں جو یہ کرتا تھا، بلکہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں موجود ہیں کہ نہیں۔ اب ہمارے ہاں اب یہ بھی وبا عام ہو چکی ہے کہ انسان جس عمل کو 2-4 مرتبہ دہرا لیتا ہے پھر اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو قائل کرنا چاہتا ہے کہ وہ میرا تعارف ہی میرے اس عمل کو بنائیں کہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، ہاں وہ بندہ تو بھائی 5 وقت کا نمازی ہے۔ انسان پسند کر رہا ہے کہ لوگ میرا تعارف کروائیں کہ فلاں صاحب وہ تو ہر سائل کی جو ہے وہ جیب بھر کے بیچ رہے ہیں، وہ تو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، بڑا وہ واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ جو وبا ہے یہ اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے سے لے کر اپنی گردن کے اوپر دشمن اسلام کا وار سہنے تک تمام اعمال کی جزا اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر بندہ مخلص نہیں ہے، رضائے الہی جس کی طلب نہیں ہے، اس بندے کے کسی عمل کی جزا رب ذوالجلال کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اب اس بندے سے جب فرشتے نے پوچھا کہ اپنی زندگی پہ نظر دوڑاؤ، دیکھو ذرا، تم نے لڑکپن گزارا، ہوش آ چکی تھی تمہیں، پھر اس کے بعد تمہارا جوانی کا دور شروع ہوا، مردانگی ہے، بڑھاپا ہے، بھرپور زندگی تم بسر کر کے اب دنیا سے جا رہے ہو، تو اپنی نیکیوں کو تو ذرا یاد کرو، کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اب فرشتے کے اسرار پر اب اس بندے نے کہا کہ ایک نیکی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ مالی اعتبار سے میں بے نیاز تھا، مجھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی تھی، معاشی اعتبار سے بہتر تھا، مجھے غربت کا سامنا نہیں تھا، تنگ دستی کا سامنا نہیں تھا، تو لوگ اپنی ضروریات کے واسطے میرے پاس آتے اور لوگ مجھ سے قرض لیتے تھے، تو کہتا ہے میں نے ایک معمول بنا رکھا تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیتے وقت ان کی توہین نہیں کرتا تھا، سختی کا برتاؤ نہیں کرتا تھا، اگر ان میں سے کوئی وسعت والا ہوتا اسے بھی مہلت دیتا کہ کوئی بات نہیں، میرا کام چل رہا ہے، آپ جب چاہیں مجھے واپس کر دیں، آپ جب چاہیں میری رقم مجھے لوٹا دیں، مزید مہلت دے دیتا۔ اور جو تنگ دست ہوتا، نظر آتا کہ یہ بندہ اپنا قرض واپس نہیں چکا سکتا، تو میں اس بندے کا قرض اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔
کہا یہ ایک نیکی مجھے یاد ہے اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرشتے سے ارشاد فرمایا انا احق من عبدی، کہ میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے بندے پہ نرمی کروں۔ یہ میرا بندہ میرا محتاج ہو کر یہ لوگوں پہ نرمی کرتا رہا ہے، میں تو بے نیاز ہوں، میں تو غنی ہوں اور رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں اپنے بندے کے اس عمل کی وجہ سے اس سے درگزر کر رہا ہوں، اس کی روح بھی آسانی سے نکالو اور اس کو سیدھا جنت الفردوس میں داخلہ بھی دے دو، کیونکہ یہ میرے بندوں پر نرمی کرتا تھا، برداشت سے کام لیتا تھا، رواداری کا مظاہرہ کرتا تھا۔ عزیز دوستو، آج کے اگر ہم حالات کو دیکھیں، برداشت کرنا، چشم پوشی کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی روایات سے نکلتا جا رہا ہے۔ گھریلو حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، حتیٰ کہ ملکی مسائل اور دینی امور میں بھی ہم قطعاً رواداری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ بدلہ لینا، انتقام کرنا اور دوسرے کو نیچا دکھانا، اس سے ہم اپنی انا کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے رب کو یہ بات قطعاً ناپسند ہے۔ اس واسطے آئیے ہم میں سے ہر ایک اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، طلبگار ہے، تو رب ذوالجلال اپنی رحمت اس بندے کو عطا کرتا ہے جو بندہ برداشت سے کام لینے والا ہو، جو بندہ رواداری کا مظاہرہ کرنے والا ہو، عفو درگزر کا مظاہرہ کرنے والا ہو، طاقت رکھنے کے باوجود، حیثیت رکھنے کے باوجود جو معاف کرنے والا ہو۔ رب ذوالجلال ایسوں کو اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ دوستان مکرم، دوسرے نمبر پہ انسان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے وصال تک پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے، مشکلات، مصائب بار بار انسان کی زندگی میں آتی ہیں، مبتلا ہوتا ہے انسان۔ تو یہ مشکلات کا آنا یہ بھی خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انسان کے لیے رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی میں خوف کا مسلط ہو جانا اور رب ذوالجلال کا بدنی اعتبار سے اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دینا، صحت سلامتی کے ساتھ ساتھ بیماری کا آ جانا، عذر کا پیدا ہو جانا، ایسے ہی معاشی مشکلات کا آنا، غذائی قلت کا سامنا، اور پھر سب سے بڑھ کر پیاروں کے وصال کے ساتھ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ والدین میں سے کسی کا وصال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے، اولاد وصال کر جاتی ہے، تو وہ لمحہ دراصل اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اسلامی احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے کو اپنی خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے انہی آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ صابرین، یہ مشکلات میں میرا حکم مان کے اسلامی احکامات کی پابندی رکھنے والے، یہ مشکلات، مصائب اور تکالیف میں صبر کا دامن تھامنے والے ایسے عظیم لوگ ہیں کہ میں ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوں، کہ میری رحمت کے حقدار ہیں۔ اب یہ اسلام کی تعلیم ہے
لیکن اس کی جگہ اب بڑی تیزی کے ساتھ نا امیدی اور نا امیدی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینا، خودکشی تک اتر آنا، یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر خودکشی کی ریشو کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ چلیں، جو بے دین ہیں ان کا معاملہ تو ہم سے جدا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرے، خودکشی تک پہنچے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بلکہ رب ذوالجلال نے جہاں دیگر لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے کمزور افراد کی خبرگیری کریں، اپنی ہمسائیگی میں ضرورت مندوں کی مدد کریں، وہاں پر ساتھ ضرورت مندوں کو، کمزوروں کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ اپنے اسباب کی طرف توجہ کریں، وہ میرے حکم کے اوپر راضی رہیں۔ نتیجتاً رب ذوالجلال ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی موت کے لیے طبعی اعتبار سے کہ مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، اس کی دعا کرنے سے بھی ہمیں منع کر رکھا ہے کہ بندہ گھر بیٹھے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ مولا میں یہیں پہ مر جاؤں، مجھے کل کا دن نصیب نہ ہو۔ آقا نے ان باتوں سے منع کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے ہو تو اللہ سے عرض کرو کہ مولا اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر موت بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ خودکشی کی طرف نہیں جانا، صابر اور اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہ ادا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایسا انداز اختیار کرنے والوں پہ اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دوستان مکرم، تیسرے نمبر پہ انسان معاشرے میں اکیلا اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا، معاشرتی اعتبار سے اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب وہ معاشرے میں اکیلا جی نہیں سکتا، معاشرے میں وہ دوسروں کے سہارے ساتھ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، تو پھر باہمی تعلقات کو بہتر بنا کے رکھنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے۔ وہ شخص جو بحیثیت اولاد اپنے گھر میں امن اصلاح کا متلاشی ہے، بہن بھائیوں کے مابین اصلاح کا متلاشی ہے، جو عیب تلاش نہیں کرتا، غلط فہمیاں پیدا نہیں کرتا، جو دوریاں بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اصلاح کی، جوڑنے کی، قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ایمان والوں کے تعارف کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کے مابین کوئی رنجش پیدا ہو جائے، دوری آ جائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان صلح کروانی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے جب یہ عمل کرو گے تو رب ذوالجلال تمہارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اب اللہ اس انداز سے کتنا راضی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اصلاح کرنے جا رہا ہے، بہتری کا طلبگار ہے، جوڑنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، ملانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، غلط فہمیاں دور کر کے ایک دوسرے کے دل میں محبت داخل کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ کتنا پسند ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سنیے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، ہم صحابہ ارد گرد موجود تھے، محبوب علیہ السلام بالکل خاموش، اس وقت کسی سے کلام نہیں کر رہے، نہ پہلے کوئی بات ہوئی کہ جس کے تسلسل میں آپ آگے بات کو بڑھائیں، بالکل خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ ایک دم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ پھیل گئی، مسکرانا شروع کر دیا۔ اب سرکار کی جیسے خاموشی بامعنی تھی، ایسے سرکار کی مسکراہٹ بھی بامعنی تھی۔ سبب تھا اس کے پیچھے، وجہ تھی کوئی۔ اب صحابہ کرام کا ایک ماحول تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین از خود نبی علیہ السلام سے سوال نہیں کرتے تھے جب تک نبی علیہ السلام خود اس کی وضاحت نہ فرما دیں، یا صحابہ کرام میں سے اگر سوال کرنا ہوتا تو دو ہستیاں سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا کرتی تھیں، ایک حضرت صدیق اکبر تھے، دوسرے حضرت فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں سرکار سے پوچھتے۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ اس نشست میں حضرت صدیق اکبر موجود نہیں تھے، صرف حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے سوال کیا، اور اگر حضرت صدیق حاضر ہوتے تو یہ سوال حضرت صدیق اکبر پوچھتے، کیونکہ وہ ہستیاں ایک دوسرے کے آداب کا لحاظ رکھتی تھیں، ایک دوسرے کے مقام اور مرتبہ کی رعایت کرتی تھیں۔ اب تو بے ادبی کا یہ عالم ہے کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابا جی چپ کر جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ چھوٹا بڑے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، ان معاملات کو میں جانتا ہوں۔ وہ ادب، وہ احترام، وہ لحاظ، وہ ناچاکی کی صورت میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ماڈرن بننے کے چکر میں ہمارے گھروں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور صدیق اکبر کی موجودگی میں یہی دو ہستیاں سوال کیا کرتی تھیں، اور ان میں بھی سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر سوال کرتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اب یہاں حضرت صدیق نہیں تھے تو جناب عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، اچانک آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کیا سبب ہے اس کا؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں قیامت کے دن کے ایک منظر کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ قیامت کے دن کا منظر کہ میرے دو امتی، دو زانو اللہ کے روبرو حاضر ہیں۔ جیسے با ادب انداز میں لوگ حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر اتحیات پڑھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس طرح میرے دو غلام، میرے دو امتی رب کے روبرو حاضر ہیں، اور میں ان کی گفتگو کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا، یہ جو شخص میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ میرا دیندار ہے، میرا حق ہے اس کے اوپر، اور میرا آج تیری جناب میں سوال ہے کہ میرا حق پورا کیا جائے۔ دنیا میں تو یہ بھاگتا رہا، دنیا میں تو اس نے کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی کہ میں نے کسی کا حق بھی مارا ہوا ہے، لیکن آج تیری جناب کے اندر تو کسی قسم کی کوئی دھوکہ دہی نہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، تو میری التجا ہے کہ میرا حق اس بندے سے واپس لے کر دیا جائے۔ اب قیامت کے دن حق پیسے سے تو نہیں دینا کہ بندہ پیسہ ساتھ لے کر جائے گا کہ چلیں جی میں پیسہ دے دوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انسان زمین بھر کے بھی سونا پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے برے اعمال کو معاف کروانے کے واسطے، تو رب ذوالجلال اس سے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو عرض کرے گا مولا میرا حق دیا جائے، تو اللہ فرمائے گا حق کیسے لینا ہے؟ عرض کرے گا مولا اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکال کر مجھے دے دی جائیں۔ اللہ فرمائے گا کہ بھائی، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے،
اس کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں موجود ہی نہیں ہیں، اس کے نامہ اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں ساری کی ساری نکل چکی ہیں، اور جن لوگوں کے حقوق باقی تھے ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے کرتے اس بندے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے، چلے گئے، اب صرف اور صرف گناہ باقی ہیں۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کوئی بات نہیں، اگر اس کے گناہ ہی باقی ہیں تو پھر میرے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو نکال کر اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے اور مجھے گناہوں سے رہا کر دیا جائے۔ اب سرکار جب یہ فرما رہے تھے تو آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کا سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ انسان کے برے اعمال کا ہے، کہ وہ انسان نے خود بھگتنے ہیں۔ اگر وہ اولاد کے لیے کر رہا ہے تو اولاد آگے بڑھ کے نہیں کہے گی کہ ابا جی نے یہ برے اعمال ہماری وجہ سے کیے، رشوت ہماری وجہ سے لی، سود ہماری وجہ سے لیا، مال میں ملاوٹ ہماری وجہ سے کی، دھوکہ ہماری وجہ سے دیا، تو آج ابا جی کے ان برے اعمال کا ایک حصہ ہمیں بھی دیا جائے۔ قیامت کے دن جو انسان نے کیا ہے اس نے خود اس کو بھگتنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ دیدہ تھے آپ، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال سے جس وقت اس بندے نے یہ التجا کی کہ میرے گناہ نکال کر اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور مجھے چھوڑ دیا جائے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اب اپنی رحمت عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے سے کہ ذرا اپنی نظریں اٹھا کے دیکھو، سامنے جنت کے محلات چمک رہے تھے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا یہ تو بڑے قیمتی ہیں۔ فرمایا ہاں یہ بڑے قیمتی ہیں، اور جس جس کو یہ ملے ہیں اس نے ان کی قیمت ادا کی ہے، وہ قیمت ادا کر کے ان کا مالک بنا ہے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا ان کی قیمت ہے کیا میں بھی ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے ہاں ان کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا بعفوک عن اخیک، آج اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہ قیمتاً میں تمہیں یہ محلات عطا کر دیتا ہوں، معاف کر دے اپنے بھائی کو۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے معاف کر دیا، تو رب ارشاد فرماتا ہے پھر اٹھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ احباب گرامی، یہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے معاملات میں بہتری لے کر آنا، کمزوروں کا سہارا بننا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، غلط فہمیوں کو، شکوک و شبہات کو دور کر کے لوگوں کو قریب کرنا، ان کے دلوں کو جوڑنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی خطائیں معاف فرما کے اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، وقت ہمارا بڑا مختصر سا تھا، اللہ سے رحمت حاصل کرنے کے چند اسباب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ ایک مسلمان کو زندگی بھر سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ دنیا میں ہم کامیاب، نہ قبر و حشر میں ہم کامیاب۔ تو اللہ کی رحمت ہم نے کیسے حاصل کرنی؟ سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم رواداری اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے احکامات پہ راضی رہنا سیکھیں، اور تیسرے نمبر پہ اصلاح کا جو ایک جذبہ ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بیدار ہو۔ چوتھے نمبر پہ اس پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، سرکار کے روضے پہ حاضری دوں۔ عمرہ کرنے والے بھی بڑا شرف پاتے ہیں، لیکن حج کرنے والوں کی جو اللہ کے ہاں عزت و تکریم ہے وہ ان کا اپنا خاصہ ہے۔ گھر سے چلنے سے لے کر واپس آنے تک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خصوصی رحمتیں اس بندے پہ اترتی ہیں جو حج کے لیے جاتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو حج کرے اس انداز میں، نہ وہ فسق و فجور کرے، یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، اپنے کام سے کام رکھ کے حج کر کے آئے، تو راجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ابھی اس دن آج دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ سارے گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ احباب گرامی، 27 نومبر سے حکومت پاکستان نے حج کی درخواستوں کو کھول رکھا ہے، لوگ درخواستیں داخل بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حج فرض کس پہ ہے۔ بے شمار ہمارے بھائی ایسے
کہ حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں حج فرض ہی نہیں۔ حج کی فرضیت کی بنیادی طور پہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عاقل ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 صاحب استطاعت ہو۔ جس مسلمان میں یہ 3 شرطیں موجود ہیں اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ حج کے لیے نہیں جا رہا تو شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جو بندہ حج نہیں کرتا اس بندے کی معاملات کے اندر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بندہ فاسق شمار ہوگا جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود حج پہ نہیں جا رہا۔ اب صاحب استطاعت کون ہے؟ بڑی ہی آسانی کے ساتھ سمجھیے، وہ شخص جس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں، جس بندے کے ذمہ قرض نہیں ہے یا قرض کو نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ اپنے گھر سے لے کر حرمین کا سفر کر سکتا ہے، مناسک حج کو بغیر قرض لیے ادا کر سکتا ہے اور پھر وہاں سے واپس آ سکتا ہے، وہ بندہ صاحب استطاعت ہے، اس پہ حج لازم ہے۔ اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ بندہ فاسق ہو جائے گا، پھر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور رہا عورت کا معاملہ تو عورت کے لیے 4 شرطیں ہیں: عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا اور محرم کا اس کے ساتھ ہونا۔ سعودی حکومت محرم کی شرط کو ختم کر رہی ہے اور ہمارے ہاں بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے توثیق کر دی اس کی۔ یہ ان کا کتنا بڑا یہ اسلامی احکامات سے بغاوت کا یہ انداز ہے۔ تمام مسالک کے علماء نے اس کو رد کیا کہ یہ بات غلط ہے۔ جب رب ذوالجلال کی طرف سے، اسلام کی طرف سے یہ شرط ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ جائے گی، تو پھر عورت کا محرم نہ ہو تو اس پر تو حج یہ فرض ہی نہیں بنتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر اور سرکار فرما رہے تھے، خبردار کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر شرعی سفر نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، محبوب میں جہاد کے لیے آیا ہوں، جو فہرست تیار ہوئی جہاد کی، مجاہدین کی، ان میں میرا نام بھی شامل ہے، لیکن میری عورت حج کے لیے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ جہاد کے لیے جاؤں یا واپس چل کے اپنی عورت کا محرم بن کے حج کے لیے جاؤں؟ جہاد بڑا اہم تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹو، اپنی عورت کے ساتھ چل کے حج کر کے آؤ، کیونکہ بغیر محرم کے جائے گی تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی احکام کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے اپنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔